تو آقا علیہ السلام کی رسالت، رحمت، فیض ہر کسی کے لیے تھا. اگر فیض ہر کسی کے لیے ہے تو پھر ایسا پیکر ہونا چاہیے جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر سکے. تو بشریت کا جو حصہ تھا وہ ہمارے لیے تھا، اس لیے بشر بنایا. لیکن بشر وہ عام نہیں، خیر البشر، تمام انسانوں سے اچھے. پھر دوسرا حصہ آقا علیہ السلام کا وہ ہے نورانیت، نور کا پیکر بنایا. کیونکہ جیسے ہمیں آقا علیہ السلام سے فیض کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اسی طرح نور والوں کو بھی. اور نور والے کون ہیں؟ فرشتے، جن، عالم ملکوت. اسے بھی آقا علیہ السلام کے فیض کی ضرورت تھی. کیونکہ اگر فرشتوں کو فیض کی ضرورت نہ ہوتی تو جبرائیل امی سدرۃ المنتہا پر نہ رکتے، یہ نہ کہتے کہ آقا اب میری حد اس سے آگے نہیں ہے. تو وہ حصہ جو نورانیت تھا وہ فرشتوں کے لیے تھا. اور فرشتے بھی آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، جس طرح ہم آقا علیہ السلام کی امت ہیں، فرشتے بھی ہیں. خود قرآن نے نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مل کر مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں. درود کون پڑھتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق ہو. امتی درود پڑھتی ہے نا. تو جس طرح ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، ویسے ہی فرشتے بھی آقا علیہ السلام کے امتی ہیں. جس طرح ہمیں آقا علیہ السلام کی ضرورت ہے، اس طرح ان کو بھی ہے. اسی لیے جب اللہ پاک نے روٹ بنایا اور جب انبیاء کرام سے ملاقات کا پلان رکھا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ ہم نے سنا ہے کہ تیرا محبوب تجھے تکنے کے لیے آ رہا ہے، باری تعالیٰ ہم بھی اسے تکنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا اچھا پھر ایسا کرتا ہوں، سدرۃ المنتہا پر ان کی سواری چینج کروں گا، تم سب وہاں پہ آ جانا، ان کو دیکھ لینا. تو فرشتوں نے عرض کی، باری تعالیٰ وہ جو انبیاء کرام ہیں ان کو تو وہ امامت بھی کرائیں گے، ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور ہماری باری صرف سواری چینج کرنے کی ہے. باری تعالیٰ اتنی دیر میں دل نہیں بھرتا. اللہ اکبر، سبحان تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا قبول کی، کہا ٹھیک ہے سدرۃ المنتہا پہ آ جانا، جتنا دل چاہا میرے مصطفیٰ کی زیارت کر لینا. کیونکہ جس طرح تم میرے حبیب کے منتظر ہو، میں بھی تو انتظار کر رہا ہوں. تو دوسرا حصہ نور والوں کے لیے تھا. آج کچھ لوگ بشر اور نور کی جنگ میں ہیں کہ بشر ہیں، نور ہیں، نہیں ہے. ارے نادانو، مصطفیٰ کی ذات تو وہ مجموعہ ہے، وہ منبع ہے. بشر والوں کی ضرورت وہ پوری کر رہے ہیں، نور والوں کی ضرورت وہ پوری کر رہے ہیں، جنات کی ضرورت پوری وہ کر رہے ہیں. تو بشریت ہمارے لیے اور نورانیت ملائکہ کے لیے، تو پھر خود حضور کے لیے کیا ہوا؟ بشر بنایا ہمارے لیے، نور بنایا ملائکہ کے لیے، تو پھر خود حضور کے لیے کیا تھا؟ حضور کے لیے تھا حقیقت، سبحان اللہ، مظہریت، کہ ایسی شخصیت جس کا تعلق اس بارگاہ سے ہو جہاں سے براہ راست فیض لیں اور نور والوں کو نور دیں اور بشر والوں کو ان کی ضرورت پوری کریں. تو گویا آقا علیہ السلام کی شخصیت وہ مرکز ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ سے فیض لیتے ہیں، نورانیت کو نور بانٹتے ہیں اور بشر کو ان کی ہدایت دیتے ہیں. اس لیے سفر معراج کے بھی 3 مرحلے کیے کہ ہر مرحلے میں آقا علیہ السلام کی پرسنالٹی کو بھی معراج ہو. اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی وہ بشر والوں کی معراج تھی، تو یہاں آقا علیہ السلام کی بشریت کی معراج ہوئی. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا رتبہ پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ ہے. جب ان کے امام بن گئے تو بشریت کی معراج ہو گئی نا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد نور والوں کے پاس گئے، فرشتوں کے پاس گئے، جبرائیل ساتھ گئے. جب ان سے ملاقات ہو گئی، ان کو فیض دیا تو نور کی معراج ہو گئی. اور پھر جب سدرۃ المنتہا سے آگے حدیث میں آتا ہے جب جبرائیل بھی رک گئے، جب براق بھی رک گیا، تو اللہ پاک نے نور سے بنا ہوا ایک رف بھیجا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ اب میں تنہا تھا اور نور ہی نور تھا، جہاں مکان بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. جب گھبراہٹ ہوئی تو صدا آئی، کف یا محمد، اے محمد رک جائیے، آج آپ میرے مہمان ہیں. آپ مکہ سے چل کر مسجد حرام آئے، مسجد اقصی سے چل کر سدرۃ المنتہا آئے. اے محبوب، آپ نے اپنے مہمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، آج میں میزبان ہوں، کف رک جائیے. اور رک کر کہا
صلی علیہ محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ آقا علیہ السلام کی حقیقت کی معراج تھی. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام کی معراج فزیکلی تھی, اسپرچولی نہیں تھی. وہ جسم مبارک تھا جسے اللہ تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی, پھر سدرۃ المنتہا, 7 آسمانوں کی سیر, اس کے بعد پھر بلا حجاب اپنا دیدار کروایا. سبحان اللہ. تو شب معراج کا جو واقعہ ہے اسے ہم عقل سے سمجھ نہیں سکتے, یہ دل سے سمجھا جاتا ہے, کیونکہ عقل تو مانگتی ہے کیوں, کیا, کیسے, کب. صحیح. عقل یہ سوال کرتی ہے, لیکن واقعہ شب معراج کیوں, کب اور کیسے سے بہت اوپر ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا. جب اللہ لے کر جانے والا ہے تو وقت بھی اس کا, سورج بھی اس کے, چاند بھی اس کا ہے. وہ چاہے تو وقت کو روک دے. اور آپ نے سنا ہے نا کہ جب شب معراج آقا علیہ السلام گئے تھے, واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی, پانی بہ رہا تھا. ایسا کیوں ہوا؟ حضور شیخ الاسلام جن کی میں اسٹوڈنٹ ہوں, جب میں ان کی اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ رہتی تھی اس وقت انہوں نے اس کی تشریح ہمیں بتائی. انہوں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ پاک نے ہر جہان کی ایک جان بنائی ہے. جیسے ہم انسان ہیں نا, ہماری جان ہے, روح ہے. جب یہ جسم میں ہے تو ہم موو کرتے ہیں, جب یہ نکل جاتی ہے تو ہم کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو, ہم موومنٹ نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, اس جہان کی جان ذات محمد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ اس جہان سے اس جہان میں گئے تو یہ جہان رک گیا, سبحان اللہ. وقت رک گیا, ہر چیز سٹاپ ہو گئی. سبحان اللہ. جب اس جہان میں گئے, جب رب کائنات کے پاس گئے, جتنے لمحے وہاں پہ گزارے وقت رکا رہا. اسی لیے جب واپس آئے تو پانی نے بہنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. بستر اس لیے گرم رہا کہ اس کائنات کی جان واپس آ گئی تھی. سبحان اللہ. اس کائنات کی بھی جان ذات محمد ہے, صلی اللہ. اور ہم سب کے ایمان کی جان بھی ذات محمد ہے. بے شک. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ وسلم. حیدری. یا علی. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں, موت بھی قبول ہے انشاءاللہ, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو آج کی محفل کا یہی پیغام ہے, اسی لیے ہم نے محفل نعت کو بھی رکھا, کیونکہ محفل نعت بھی کسی محفل کی جان ہوتی ہے. اور وہ جان کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. تو آج کی محفل کا یہی میسج ہے کہ اپنی جان ذات مصطفیٰ سے محبت کر لو, ان سے دوستی کر لو, کیونکہ یہ ایسی دوستی ہے, ایسا رشتہ ہے, اس جہان میں بھی کام آئے گا, اس جہان میں بھی کام آئے گا. اور یہی منہاج القرآن کا مقصد بھی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر, روحوں کے اندر, ذات کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت والا رشتہ, ثواب والا نہیں. ثواب تو مل ہی جاتا ہے. جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ ثواب نہیں دیکھتے کہ کتنا کریں گے تو کتنا ملے گا, وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے کس کام سے ہمارا محبوب راضی ہو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو عشق والا تعلق, محبت والا تعلق رکھیں. شب معراج بھی تو تعلق محبت تھا, سفر محبت تھا. اللہ نے وہاں پہ کچھ نہیں کروایا, بس محبت دی اور لی. صحیح. اور یہی ہم نے کرنا ہے, محبتیں بانٹنی ہیں. یہی آقا علیہ السلام کا مشن ہے, یہی آقا علیہ السلام کا دین ہے کہ محبتیں بانٹنے والے بنو, محبتیں پھیلانے والے بنو, دلوں کو نفرتوں سے پاک کرو. شب معراج کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں شب معراج کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کے اندر وہ نور مصطفیٰ, وہ عشق مصطفیٰ جو فرشتوں کو انتظار کرواتا تھا, وہ عشق مصطفیٰ جو انبیاء کو انتظار کرواتا تھا, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اس عشق مصطفیٰ سے مالا مال کر دے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. آمین. جزاک اللہ خیر.